قرآن پاک کو خود سے پڑھتے ہیں، خود ہی سمجھتے ہیں۔ مولویوں کا دور نہیں ہے، ہم خود پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ باقی فن کو سیکھنے کے لیے بھی ہمیں کسی ماہر کی ضرورت نہیں ہے، میں خود کتابیں گھر لے آؤں گا اور اس کو پڑھ کر خود نتیجہ نکال دوں گا۔ 10-12 کتابیں اردو بازار سے لے آئے، کوئی انگلش کوئی ترجمہ، تو ان کو ملا کر کل کو باہر بورڈ لگا دے، لو جی میں بھی MBBS ہو گیا۔ کوئی کہتا ہے ادھر ہاتھ باندھ کے آپ نماز پڑھیں، کوئی کہتا ہے ادھر۔ میں کہاں سے سیکھوں، کہاں سے رہنمائی لوں؟ ہر ایک شخص کہتا ہے میں ٹھیک ہوں۔ اللہ کے نبی نے سینے پہ ہاتھ رکھ بھی نماز پڑھی، ناف کے نیچے بھی ہاتھ رکھ کے نماز پڑھی، اللہ کے نبی نے رفع دین بھی کیا، بغیر رفع دین کے بھی اللہ کے نبی نے نماز پڑھی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ثابت ہیں، ساری چیزیں ثابت ہیں۔ اگر مجھے بہتر نظر آتا ہے کہ طلاق 3 اکٹھی دے دیا، نقصان ہو گیا، تو میں دوسرے فرقے کی مان لیتا ہوں، اور پھر مجھے سمجھ آتا ہے کہ یار میلاد کے اس طرح کا معاملہ یہ زیادہ بہتر کر رہے ہیں اہل سنت والے۔ اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ تینوں چاروں کو مکس لے کے چلے؟ اب اگر میں نے ایک مسلک اختیار کر لیا ہے نا جی، اب مجھے حکم یہ ہے کہ میں نے اسی کو ہی فالو کرنا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ مولویوں کو پیسے دیو تو جو مرضی فتویٰ لکھوا لو۔ جو ایسے کام کرتے پیسے لے کے مسئلہ دے، اس کو تو ہم عالم نہیں کہتے، وہ تو عالم نہیں ہو سکتا، وہ تو سمجھ لیں اس کو وہ پروفیشنلی ہے، اس کا کاروبار ہے۔ السلام علیکم، پاکستان خبر کے ساتھ میں ہوں حمزہ جاوید۔ ناظرین، آج کل ہر نوجوان اٹھتا ہے اور کہتا ہے میں قرآن پاک کو خود سے سمجھنا چاہتا ہوں، خود سمجھ کر خود سے علم حاصل کرنا چاہتا ہوں، میں ان مذہبی چیزوں میں نہیں پڑھنا چاہتا، میں کوئی سنی نہیں ہوں، کوئی وہابی نہیں ہوں، کوئی میں شیعہ نہیں ہوں، میں مسلمان ہوں اور میں خود سے قرآن پاک پڑھوں گا اور اس کے مطابق سمجھوں گا اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزاروں گا۔ اسی پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ مولانا صغیر احمد صاحب موجود ہیں، جو کہ مذہبی اسکالر ہیں۔ اس سے متعلق ہی بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم مولانا صاحب، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ جی، اللہ کا شکر، آپ سنیں خیریت سے؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ جو پہلا سوال میرا یہی ہے کہ آج کل یہی بات ہوتی ہے کہ قرآن پاک کو خود سے پڑھتے ہیں، خود ہی سمجھتے ہیں، مولویوں کا دور نہیں ہے، ہم خود پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ صحیح ہے یہ بات؟ اچھا، جو آپ نے بات فرمائی ہے اس میں آدھی بات سے متفق ہوں، آدھی بات سے متفق نہیں ہوں۔ جو ہماری آج کل نوجوان نسل جو کہہ رہی ہے کہ بھی خود سے قرآن سمجھیں، خود سے قرآن سیکھیں، کسی رہبر کی، خصوصاً علماء کی یا مولوی حضرات کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ اس کے دو جواب ہیں، ایک تو تحقیقی جواب ہے اور ایک الزامی جواب ہے۔ میں الزامی جواب پہلے دے دیتا ہوں، تحقیقی جواب انشاءاللہ بعد میں دیتا ہوں۔ الزامی جواب یہ ہے کہ دنیا میں اور بھی بڑے فن ہیں، اور بھی بڑے علم ہیں، تو آیا ہمارا نوجوان باقی علم کے بارے میں بھی یہی ذہن رکھتا ہے کہ بھی باقی فن کو سیکھنے کے لیے بھی ہمیں کسی ماہر کی ضرورت نہیں ہے، میں خود کتابیں گھر لے آؤں گا اور اس کو پڑھ کر خود نتیجہ نکال دوں گا؟ تو اگر تو وہ ان علم کے ساتھ بھی ایسا کرتے ہیں تو پھر ان کی یہاں بھی اس بات کو دیکھا جائے گا۔ اگر وہ اس علم کو اہمیت اس معاملے میں نہیں دیتے کہ نہیں جی وہ تو میں بغیر رہبر کے نہیں پڑھ سکتا، بغیر ماہر کے نہیں پڑھ سکتا، وہاں تو ماہر ضروری ہے، تو پھر سوال یہ ہوگا کہ بھی کیا قرآن کا علم اس علم سے اتنا کم ہو گیا ہے کہ یہاں آپ کو رہبر کی ضرورت نہیں پڑ رہی، عالم کی ضرورت نہیں پڑ رہی؟ تو اس لیے اس معاملے میں اگر وہاں بھی وہ بغیر رہبر کے علم حاصل کر رہے تو بسم اللہ، آج ادھر بھی دیکھ لیں، پھر اس میدان میں بھی دیکھتے ہیں کہ وہ کتنا قابل ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ ایک مثال دیتا ہوں، ڈاکٹری ہے، اس کے لیے 18-20 سال لگاتے ہیں، بغیر ماہر کے نہیں کر سکتے۔ تو کوئی طالب علم میڈیکل کا پڑھنے والا کبھی بھی ایسا نہیں کرتا کہ 10-12 کتابیں اردو بازار سے لے آئے، کوئی انگلش کوئی ترجمہ، تو ان کو ملا کر کل کو باہر بورڈ لگا دے، لو جی میں بھی MBBS ہو گیا۔ دنیا والے تسلیم نہیں کریں گے۔ لیکن مولانا صاحب وہ اتنا ضروری علم نہیں ہے، اس کو سیکھیں نہ سیکھیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہماری عام زندگی میں۔ جیسے پہننا مجھے سیکھنا چاہیے کہ کیسے پہنتے ہیں، مجھے سیکھنا چاہیے کہ کیسے بولتے ہیں۔ اسی طرح سے مجھے لگتا ہے کہ مجھے نماز کس طرح سے پڑھنی چاہیے، مجھے خود سیکھنا چاہیے، احادیث کا حوالہ خود ڈھونڈنا چاہیے، کہ اس طرح سے معاملات نہیں ہیں، ورنہ تو میں ایسے کنفیوز ہو جاؤں گا۔ جس مولوی کے پاس بیٹھتے ہیں، جس مولانا کے پاس بیٹھتے ہیں، وہ خود بتاتے ہیں، کوئی کہتا ہے ادھر ہاتھ باندھ کے آپ نماز پڑھیں، کوئی کہتا ہے ادھر۔ میں کہاں سے سیکھوں، کہاں سے رہنمائی لوں؟ ہر ایک شخص کہتا ہے میں ٹھیک ہوں، ہر ایک کی دلیل ٹھیک ہے۔ جو نئے نوجوان آتے ہیں وہ کیا دیکھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ تینوں کی دلیلیں دیکھوں گا، میں خود پڑھوں گا، ان تینوں میں جس کا وزن ہوگا میں موازنہ کرنے کے بعد اس کے اوپر عمل کروں گا۔ کیا یہ والا جو اپروچ ہے یہ ٹھیک ہے؟ یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں، ایک غیر ضروری علم بغیر ماہر کے ہم نہیں سیکھ پاتے، تو جو ضروری ہے، جس کے بغیر میری نہ دنیا بننی نہ آخرت بننی ہے، کہ جنت کے بننے پر اور جہنت کے بگڑنے پر جس علم پر میری بنیاد ہے، وہ ضروری علم میں بغیر ماہر کے کیوں لوں؟ دوسری بات کہ دیکھیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ نے ہر طرح کا عمل کروایا،
ٹھیک ہے. اللہ کے نبی نے سینے پہ ہاتھ رکھ بھی نماز پڑھی, ناف کے نیچے بھی ہاتھ رکھ کے نماز پڑھی. اللہ کے نبی نے رفع دین بھی کیا, بغیر رفع دین کے بھی اللہ کے نبی نے نماز پڑھی ہے. تو یہ ساری چیزیں ثابت ہیں, ساری چیزیں ثابت ہیں. مسئلہ بلا کیا ہوتا ہے بھائی؟ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ میں جو عمل کر رہا ہوں یا جو مجھے عمل سمجھ آ گیا, میں کہتا ہوں یہی ٹھیک ہے, باقی سب غلط ہے. فساد کی جڑ یہاں سے شروع ہوتی ہے. اچھا, ریجڈ نہیں ہونا چاہیے. رجوع ہونا چاہیے. اگر کوئی ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہا ہے, بہت اچھی بات ہے, بھی حدیث سے ثابت ہے, کرو بھی, اللہ کے نبی کی سنت ہے. کوئی رفع دین کر رہا ہے, ٹھیک ہے بھی, اچھی بات ہے, کرو. جو رفع دین نہیں کرتا اس کو بھی کہو کہ بھئی یہ بھی ٹھیک ہے. جو امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھتا ہے, ٹھیک ہے بھی, پڑھو بھی. جو نہیں پڑھتا اس کو بھی کہو ہاں جی یہ بھی ٹھیک ہے. ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم پھر بعض دفعہ شریعت میں ایک چیز کا حکم ہوتا ہے مستحب کا, ہم اس کو فرض کا درجہ دے دیتے ہیں, یہاں سے اختلاف شروع ہو جاتا ہے. اور جو چیز فرض ہے اس کو ہم مستحب کا درجہ دے دیتے ہیں. مستحب کا مطلب ہے کرو اچھی بات ہے, نہ کرو پھر بھی ٹھیک بات ہے, کوئی اس پر نہ پکڑ ہے, چھوڑنے پر اور کرنے پر اجر مل جائے گا. فرض کیا ہے؟ فرض کرو گے تو اجر ہے, نہیں کرو گے تو گناہ ہے. تو ہمارے جو معاشرہ ہے نا جی, وہ آج اس نقطے پہ پھنسا ہوا ہے. وہ کہتا ہے کہ جو چیز مجھے سمجھ آ گئی نا جی, بس وہی حق ہے, وہی سچ ہے, اور اس کے علاوہ سب غلط ہے. اس لیے یہ نتیجہ کب نکلتا ہے؟ یہ نتیجہ اس وقت نکلتا ہے جب میں دو کتابیں اپنے سامنے رکھ کر خود پڑھتا ہوں, پھر اس کا نتیجہ نکالتا ہوں. تو پھر میں اس میں کیا کرتا ہوں کہ اپنے عمل کو ٹھیک کہتا ہوں, باقی پہ چھری پھیر دیتا ہوں. اور پھر میں نعرہ کیا لگاتا ہوں؟ بھئی میں مسلمان ہوں, میں سنی نہیں ہوں, میں وابی نہیں ہوں, میں فلانا نہیں ہوں, میں ڈنگنا نہیں ہوں, میں مسلمان ہوں. حالانکہ یہ مسلمان کا لفظ بول کر سب پہ چھری بھی چلا رہا ہے, سب پہ چھری چلا رہا ہے. تو اس لیے ہم یہی عرض کرتے ہیں کہ بھی ماہر کے بغیر آپ اگر قرآن اور حدیث سمجھو گے, کیونکہ قرآن میں دو چیزیں ہیں, ایک قرآن میں ہے نصائح, نصیحت, اور ایک قرآن میں ہے احکام. نصیحت کے بارے میں تو قرآن خود فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, کہ بھی ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے. کوئی غور و فکر نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ یا علماء فرماتے ہیں یہاں سے مراد جو اللہ نے قرآن میں عبرت کی چیزیں بیان فرمائی ہیں. تقریباً 25 نبیوں کا قرآن میں ذکر ہے, ان کی قوموں کا بھی ذکر ہے, اور ان قوموں پر عذاب بھی آیا. اور عذاب کس وجہ سے آیا وہ وجہ بھی اللہ نے ذکر کی ہے. تو قرآن اس اعتبار سے کہتا ہے بھی اس نصیحت کو سمجھو بھائی. اس اعتبار سے سمجھنا آسان ہے کہ میں وہ گناہ نہ کروں جن گناہوں کی وجہ سے ان پر عذاب اترے ہیں. تو یہ آسان ہے بات, مشکل بات تو نہیں ہے. ہاں بعض جگہ احکام آ جاتے ہیں. اب نماز کا حکم آ گیا, بھی نماز قائم کرو, نماز پڑھو. ابھی نماز کب پڑھنی ہے, کون سا وقت فرض ہے, کون سا وقت مکروہ ہے, کون سا وقت مستحب ہے, کن چیزوں سے نماز ٹوٹتی ہے, کن چیزوں سے نماز نہیں ٹوٹتی, کب نماز کا وقت شروع ہوتا ہے, کب نماز کا وقت ختم ہوتا ہے. جب تم گھر میں ہو تو نماز کتنی رکعات پڑھو گے, جب سفر پہ چلے جاؤ گے تو پھر کیا کرو, یہ احکام ہے. اس طرح وراثت کا مسئلہ آ گیا, ہاں جی چور کے ہاتھ کاٹ دو, بھائی کون سا ہاتھ کاٹنا ہے, بھی دونوں کاٹنے ہیں, سیدھا کاٹنا ہے, الٹا کاٹنا ہے, کہاں سے کاٹنا ہے, کب کاٹنا ہے. تو یہ احکامات ہیں. یہ احکام عام آدمی نہیں سمجھے گا, اس کے لیے ہمیں کیا ضرورت پڑے گی, رہبر کی ضرورت پڑے گی. لیکن میں کیا کرتا ہوں کہ میں ان احکامات کو بھی تلاش کرنا شروع کر دیتا ہوں. اس وجہ سے کیا ہو جاتا ہے, پھر میں ایک نئی لین کھول کے بیٹھ جاتا ہوں. وہ نئے اس کا نام کیا ہوتا ہے, میں مسلمان. یہ ایک کنفیوژن ہو گئی نا اتنی زیادہ, وہی چیز ہے نا. تو یہ حل کون کرے گا؟ میں عرض کر رہا ہوں کہ بھی جس ماہر عالم پر آپ کو انتباہ ہے نا, اس کے پیچھے چل پڑے. میں اس کو اکثر مثال دیتا ہوں, دیکھیں انگریز ہے, انگریز کافر ہے, وہ قرآن پڑھتا ہے, مسلمان ہو جاتا ہے, ہدایت پہ آ جاتا ہے, ایمان لے آتا ہے. مسلمان قرآن پڑھتا ہے, وہ گمراہ ہو جاتا ہے. وجہ یہ ہے کہ کافر قرآن کو جو ہے وہ عبرت کی نگاہ سے پڑھتا ہے, نصیحت حاصل کرنے کے لیے پڑھتا ہے, ہدایت ڈھونڈنے کے لیے کرتا ہے کہ مجھے یہاں روشنی مل جائے. وہ قرآن خود پڑھ کر سمجھ کر نئی دکان نہیں کھولتا. مسلمان میں یہ مصیبت ہے کہ وہ خود قرآن پڑھ کر سمجھ کر ایک نئی دکان کھول کے بیٹھ جاتا ہے کہ بھئی جو میری دکان ہے بس یہی اصل ہے, فرقہ پرستی کی دکان, بس یا یہاں سے فرقہ پرستی کی بنیاد پڑ جاتی ہے, یا پھر کوئی ایک نئی ڈائمنشن نکال لیتے ہیں, جیسے علی انجینئر وہی چیز ہے نا جی. بس وہ ایک پروڈکٹ لے آئے گا مارکیٹ میں کہ بھئی بس یہی اصل ہے, باقی سب 2 نمبر ہے. میں خالص علم بیچ رہا ہوں, میں خالص دین بیچ رہا ہوں. 1400 سال جو ہے نا وہ خالص چیز ہے. 1400 سال تک جو 1400 سال سے جو دین آ رہے ہیں نا جی, یہ سب فارغ ہیں, یہ بابیں ہیں, ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اصل جی 2 دینوں میں سمجھا ہوں. اچھا, تو اس وجہ سے ہمارے ہاں فساد اور فتنہ واریت پھیل رہی ہے. اچھا, اس طرح معاملہ ہو سکتا ہے بالفرض کہ کسی معاملے کے اندر میں کسی مسلک کی مان لوں, مجھے فائدہ نظر آتا ہے, کسی معاملے کے اندر بالفرض متع بہتر نظر آتا ہے تو میں اس طرف
مان لوں, اور اگر مجھے سمجھ اہل تشیعوں کی مان لوں, یعنی کہ اگر مجھے بہتر نظر آتا ہے, کوئی ایک عام شخص کی بات کر رہا ہوں, اور اگر مجھے بہتر نظر آتا ہے کہ طلاق 3 اکٹھی دے دی, نقصان ہو گیا, تو میں دوسرے فرقے کی مان لیتا ہوں. اور پھر مجھے سمجھ آتا ہے کہ یار میلاد کے اس طرح کا معاملہ یہ زیادہ بہتر کر رہے ہیں اہل سنت والے, اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ تینوں چاروں کو مکس لے کے چلے جس میں فائدہ نظر. اس میں 2 جواب ہیں, ایک نرم جواب, ایک سخت جواب. نرم جواب پہلے دے دیتا ہوں. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ ادخلوا فی السلم کافہ, کہ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. اب اگر میں نے ایک مسلک اختیار کر لیا ہے نا جی, اب مجھے حکم یہ ہے کہ میں نے اسی کو ہی فالو کرنا ہے. اس میں اگر مجھے کوئی میرا ذاتی نقصان ہو رہا ہو یا میرا مالی نقصان ہو رہا ہو تو پھر میں دائیں بائیں نہیں جانا, میں نے اسی کو فالو کرنا ہے. اگر میں اس کو چھوڑ کر دائیں بائیں جاؤں گا تو ایک مثال تو میں نے قرآن سے آپ کی دے دی. دوسری سخت مثال یہ ہے, اس کے بارے میں ہمارے حضرات فرماتے ہیں کہ بھی وہ اس کی مثال ہو جائے گی دھوبی کے کتے والی, نہ ادھر کا نہ ادھر کا, تو یہ کدھر کا بھی نہیں رہے گا. تو یہ پھر دین نہیں ہوگا, یہ اپنی نفس کی خواہش ہوگی کہ جدھر اس کو خواہش معلوم ہوگی اچھی وہ وہاں چلا جائے گا, تو یہ گڑبڑ ہو جائے گی. تو اس لیے قرآن اور ہماری شریعت یہ کہتی ہے کہ بھی 4 ہمارے مسلک ہیں بڑے, ٹھیک ہے جی. اللہ پاک نے ان کو پوری دنیا میں تشہیر دی ہے, حنفی, حنبلی, مالکی, شافعی. ان 4 میں سے کسی ایک کو اختیار کر لو اور اسی کے پیچھے چلو, جس میں مرضی, سارے ہدایت پہ. ہاں سارے ہدایت پہ. چیز کیوں دیکھیں نا, ان کو ہم کہتے ہیں مسلک. اصل میں ہماری عوام نا دھوکہ یہاں کھاتی ہے, وہ کہتی کہ مذہب اور مسلک ایک ہی چیز ہے, حالانکہ ایسے نہیں ہے. مذہب اور ہے, مسلک اور ہے. مذہب کا مطلب ہے منزل, مسلک کا مطلب ہے اس منزل تک پہنچنے کے لیے راستہ. منزل ہماری کیا ہے؟ دین محمدی, شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم, اور اس تک پہنچنے کے یہ 4 راستے ہیں, حنفی, حنبلی, مالکی, شافعی. ان 4 میں سے جس پر بھی چلیں گے نا جی, ہم اپنی منزل تک پہنچ جائیں گے. تو لہٰذا یہ کوئی الگ دین نہیں ہے, الگ شریعت نہیں ہے. یہ 4 وہ عمل ہیں جو حضور نبی کریم علیہ السلام نے کیے ہیں, اور اللہ نے اللہ کے نبی کا کوئی عمل دنیا سے مٹنے نہیں دیا. یہ میرے نبی کی شان ہے, اور یہ اللہ کا اپنے نبی پر یہ کرم ہے کہ اللہ نے میرے نبی کے جسم سے جو عمل بھی ہو گیا, اگرچہ اللہ کے نبی نے بعد میں چھوڑ بھی دیا, اللہ نے اس کو قیامت تک زندہ رکھا ہے. تو لہٰذا اس لیے یہ 4 طبقے جو ہے پوری دنیا میں اللہ پاک ان 4 میں سے کر سکتے ہیں. اچھا مولانا صاحب, ایک مین پوائنٹ جو جڑ تھی اس معاملے کی کہ نئے نوجوان اس طرف جانا کیوں شروع ہوئے, ہم مولویوں کو کیوں نہیں مانتے. اب کہا یہ جاتا ہے, ایک غلط العام شاید بات ہو, یا پھر ہو سکتا ہے یہ بات درست بھی ہو, یہ ہر ایک کا پوائنٹ آف ویو ہے. لوگ کہتے ہیں کہ مولویوں کو پیسے دیو تو جو مرضی فتویٰ لکھوا لو. ایسا کوئی درست بات ہے؟ اس میں اس حد تک اس میں دونوں طرف میں قصور کہوں گا, علماء کا بھی اور عوام کا بھی. علماء کا تو اس لیے قصور کہوں گا کہ علماء نے جو علم حاصل کیا ہے نا, وہ ہر شعبے میں اور ہر اس کو کہتے ہیں موضوع میں ہر عالم ماہر نہیں ہوتا. ہر عالم, ہر ماہر جو ہے ایکسپرٹیز ہے, جیسے ہماری دنیا میں وہ اس میں نہیں ہوگا. تو اگر اس کو اس شعبے کا علم نہیں ہے نا جی, تو وہ صاف جواب دے دے کہ بھی میں اس کا ماہر نہیں ہوں. طلاق والا معاملے کا, وہ طلاق والا چلے جائیں, آپ کہیں اور چلے جائیں. لیکن وہ کہتا نہیں یار میری ناک کٹ جائے گی, یہ کہ کیسا مولوی, اس کو مسئلے کا نہیں پتا, تو وہ کیا کرتا ہے, پھر وہ دے دیتا ہے. تو وہ ٹھیک ہو یا غلط, وہ ٹھیک ہو یا غلط ہو, وہ اس کی سر درد ہے. عوام کا کیا قصور ہے؟ نقصان ہے جی. نہیں, وہ اپنا فائدہ دیکھتا ہے, اب اپنا فائدہ دیکھ رہا ہے اس معاملے میں. بعض نہیں پیسے پوسے تو آج تک یہ چودھری صاحب ہیں ذرا ان کے ہاتھ میں ہو تو اس کو تو میں عالم کہتا ہی نہیں نا. اچھا, جو ایسے کام کر دے پیسے لے کے مسئلہ دے, اس کو تو ہم عالم نہیں کہتے. وہ تو عالم نہیں ہو سکتا, وہ تو سمجھ لیں اس کو وہ پروفیشنلی ہے, اس کا کاروبار ہے پیسے لے کے کام کرنا, پیسے لے کے میت کو بخشانا, پیسے لے کر جو ہے وہ مسئلہ بتانا. پیسے لے کے زیادہ بخشش ہوتی ہے, جتنے پیسے دو اتنی دعائیں زیادہ دعائیں ہوں گی. تو ایک قصور تو یہ ان طبقے کا. دوسرا عوام کا قصور یہ ہے بھائی جان کہ ہماری عوام نا دنیاوی لائن میں, مثلا ڈاکٹر لے لو, بھی میرے معدے میں درد ہے, کیا کروں یار, بھی فلاں ڈاکٹر 4-5 آدمیوں سے پوچھ کر پھر جاتا ہوں کہ یا قابل ہے کہ نہیں, تحقیق کر کے پھر جاتا ہوں. تو ہم جب دینی مسئلہ آتا ہے تو ہم ہر داڑھی والے سے مسئلہ پوچھ لیتے ہیں. کیا بات ہے, ہر داڑھی والے سے کہ بھئی ہر داڑھی والا داڑھی رکھے ہو یہ مولوی ہوگا. نہیں بھی ہر داڑھی والا مولوی نہیں ہے, چیک کرتے ہو نہیں ہے. میں آپ کی اپنے لاہور کی بات کرتا ہوں, اگر بالفرض لاہور میں اگر 100 مساجد ہیں تو 100 میں 95 میں جو امام یا خطیب ہیں وہ انتھیٹک مولوی نہیں ہیں. سال 2 سال پڑھے, نماز پڑھانی آ گئی, قرآن اچھا پڑھ لیتے ہیں, امام بن گئے. 2% یا 5% لوگ جو ہیں وہ وہ مکمل تحقیقی طور پر 8 سال لگائے ہوئے وہ عالم ہیں. ہم یہاں پر آ کے پھنس جاتے ہیں کہ ہم یہ تحقیق نہیں کرتے کہ بھی آئے مولوی صاحب اس مسئلے کو بتانے کے لائق ہیں کہ نہیں, یہ علم ان کے پاس ہے کہ نہیں. ہم یہ تحقیق نہیں کرتے, راہ چلتے ہوئے کوئی داڑھی والا مل جائے ہم اس سے مسئلہ پوچھ لیتے ہیں,
وہ کہتے نہیں ایسا نہیں ایسا کرو بھی. ہمارے ساتھ بعض دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ہم بیٹھے ہوتے ہیں, لوگ ہم سے مسئلہ پوچھ رہے ہوتے ہیں, تو ایک ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں, وہ فوراً درمیان میں کود پڑتے ہیں, نہیں جی اس طرح نہیں ہے جی اس طرح ہے. تو ہم ان کا منہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ میں کہ پتہ نہیں یار یہ ہم سے بڑا مفتی آ گئے. تو ہمارے ہاں دونوں میں یہ کمی کوتاہی پائی جا رہی ہے, دونوں کو دور کرنی چاہیے. چلیں جی مولانا صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے. ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی, ورنہ ہم دل تو کر رہا ہے کہ مزید اس میں بات کریں. میرے ذہن میں بہت سے سوالات تھے, لیکن اب سوالوں پر بات کریں گے آڈینس کی. اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو ہم ہفتہ وار یہ پروگرام ضرور کیا کریں گے تاکہ آپ لوگ رہنمائی حاصل کر سکیں. آپ جتنا چاہیں خود پڑھیں ضرور, آپ کو پڑھنا چاہیے, بالکل اچھی بات ہے, لیکن رہنمائی کے لیے ہم یہ پروگرام ہے یہ کرتے رہیں گے. آپ کے سوالات کمنٹ باکس میں ہم انتظار کریں گے آپ کے سوالات کا, اور اگلے پروگرام میں ہم ضرور پوچھیں گے. مولانا صاحب آپ کا بہت شکریہ. اسی کے ساتھ اپنے میزبان حمزہ جاوید کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بان.